آمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، فجر کے نماز فجر کے بعد کے اس درس میں ہم خلفائے راشدین کہ تاریخ کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو خلیفہ راشد اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے متعلق چل رہی تھی۔ کل تک جو باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ آپ کس طرح سے خلیفہ بنائے گئے۔ جب آپ خلیفہ بنائے جا چکے تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں تقریباً خلیفہ بنائے جانے کے فوراً بعد دو تین بڑے بڑے معاملے آئے۔ سب سے بڑا معاملہ اور پہلا معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں رومیوں سے کچھ مقابلہ کرنے کے لیے سرحد پہ وہ لوگ کچھ دراندازی کر رہے تھے، مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے۔ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا، جس لشکر کو لوگ جیش اسامہ کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، اور حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں ہفتے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اجازت طلب کرنے کے لیے کہ میں نکل رہا ہوں، تو آپ نے حضرت اسامہ کی چہرے کے اوپر نگاہ ڈالا اور اس کے بعد آسمان دیکھنے لگے۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں، میری کامیابی کی دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے اور مدینے سے تقریباً تھوڑی دور پر ایک مقام ہے جس کو جرف کہتے ہیں۔ جرف کے مقام پہ یہ لوگ لشکر لے کر کے ٹھہرے ہوئے تھے کہ یہاں سے روانہ ہونا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبریں مدینہ منورہ سے یہ اچھی نہیں آ رہی تھی، اسی لیے وہ لوگ تردد میں تھے، آج نکلیں کل نکلیں، آج نکلیں کل نکلیں، اس تردد میں تھے۔ اسی تردد کے عالم میں ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس وقت کسی بھی صورت میں یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اس لشکر کو مدینے سے باہر بھیجا جائے، کیونکہ وہ لوگ جو منافقین کے بھیس میں تھے یا وہ دیہاتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اسی طرح سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ سب کے سب مدینہ کے اوپر ہو سکتا ہے حملہ کر سکتے تھے، کیونکہ مدینہ دارالخلافہ تھی اس وقت۔ تو کسی بھی قیمت پر اس بڑے لشکر کو یہاں سے روانہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مشورہ دیا لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ وہ لشکر جس کے جھنڈے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے باندھا ہو، اس جھنڈے کو میں اتار دوں۔ میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کروں گا۔ لشکر روانہ ہوگا اور آپ نے اس کے روانہ ہونے کا حکم صادر فرما دیا۔ پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ بالکل درست اور بالکل مناسب فیصلہ تھا۔ لشکر جیسے روانہ ہوا تو جو آس پاس کے قبیلے تھے
ان کے دل کے اندر رعب بیٹھ گیا کہ اگر ان لوگوں نے ایسی سچویشن میں اتنا بڑا لشکر بھیج دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کے اندر جو لشکر ہوگی وہ اس سے بھی بڑی لشکر موجود ہوگی۔ چنانچہ لوگوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی ہیبت طاری رہی، بیٹھی رہی، اور وہ لوگ کوئی بھی کام یا کوئی بھی اقدام مسلمانوں کے خلاف کرنے سے قاصر رہے۔ اسی طریقے سے کچھ قبیلے تھے، چھوٹے موٹے قبیلے، ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو زکوٰۃ دیتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو زکوٰۃ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب اور دیگر بڑے صحابہ یہ آئے اور کہا کہ اے ابوبکر صدیق، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑائی کیجیے گا جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، ان سے آپ کیسے لڑائی کیجیے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوهَا، جب وہ یہ کر لیں گے، یعنی یہ گواہی دے لیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، مجھ سے اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کر لیں گے، إِلَّا بِحَقِّهَا، سوائے اسلام کے حق کے، وَالزَّكَاةُ حق الاسلام، اور زکوٰۃ جو ہے یہ حق اللہ، یہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ فواللہ، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ قسم اللہ کی، اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرتے تھے، اور آج اگر اس کو دینے سے منع کرتے ہیں یہ، تو اس کے منع کرنے کے اوپر میں ان سے قتال کروں گا، ایسے لوگوں سے میں قتال کروں گا۔ اور اس کے بعد قتال کے لیے صحابہ کرام کی ٹکڑیوں کو بنا کر کے بھیجا گیا، یہ لوگ گئے، بات چیت سے، گفتگو سے، کہیں اکا دکا کوئی معاملہ ہوا ہو تو ہوا ہو، لیکن گفتگو سے اس مسئلے کو حل کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک جنگ میں کثرت سے حفاظ صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، تو حضرت عمر ابن خطاب آئے اور کہا کہ یا ابا بکر الصدیق یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ادرک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کا خیال کیجئے۔ کس معاملے میں؟ کہ بہت سارے حفاظ شہید ہو رہے ہیں، جنگوں میں کام آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا یہ جو ذخیرہ ہے جو ان کے سینوں میں محفوظ ہے، کثرت سے قتال کی وجہ سے، کثرت سے شہادت کی وجہ سے قرآن مجید غائب نہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، حافظوں کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، اگر حافظ شہید کر دیے جائیں تو پھر قرآن کیسے باقی رہتا؟ حضرت ابوبکر صدیق بہت دنوں تک ٹھہرے رہے، وہ کہتے تھے کہ میں وہ کام کیسے کروں گا جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور پھر انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ یہ تین بڑے معاملے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر انجام دیے۔ اس کے بعد چند ایک اور بڑے معاملات ہیں، جیسے حضرت فاطمہ کا مطالبہ تھا کہ میرے والد کے مال میں سے مجھ کو حصہ دیا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے کیا موقف اختیار کیا،
لوگ اس کو آج بہت باتیں بناتے ہیں اس تعلق سے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت میں کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہم سب کو بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات دے، ہماری تکلیفوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو اپنے تجارت کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کے تجارت کے معاملے کو آسان فرما دے۔ اے اللہ اس پوری امت سے اے اللہ بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں، ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو انتقال ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔